عام آدمی کا ذہن یوں چلتا ہے، ایک آدمی نمازی ہے تو عام آدمی کا ذہن یہ کہتا ہے کہ صاحب اس آدمی کے اوپر مصیبت نہیں آنا چاہیے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، حج کرتا ہے، تو عام آدمی کا ذہن یہ رہتا ہے کہ صاحب ایسے شخص کے اوپر آزمائش اور مصیبتیں نہیں آنا چاہیے۔ جو آدمی بے نمازی ہے، جو آدمی بے روزے کا ہے، جو آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا، جو آدمی حج نہیں کرتا، جو آدمی حقوق اور واجبات اور احکام کی ادائیگی نہیں کر سکتا، اس شخص کے اوپر اگر اللہ تعالی کی طرف سے آزمائشیں ڈالی گئیں، عتاب انڈیلا گیا یا عذاب جھونکا گیا یا مختلف حالات آئے تو یہ بات واجبی معلوم ہوتی ہے۔ عام ذہن آدمی کا ایسا کام کرتا ہے، حالانکہ قرآن اللہ تعالی عافیت کی شکلیں تو رکھتے ہیں، لیکن عام طور پر اللہ پاک کا ایک خصوصی دستور ہے، ضابطہ ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے اس کا امتحان ہوگا۔ اسی لیے اب اس میں مثلا دو لوگ ہیں، دو قسم کے آدمی ہیں، ہے تو ایماندار لیکن مالدار ہے، مالدار ہے مگر ایماندار ہے، وہ بھی آزمائشوں میں ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ ہے تو غریب لیکن ایماندار، ایک آدمی امیری کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ امیری ہے، اور ایک آدمی ایمان کے ساتھ غریبی ہے۔ یہ بھی امتحان میں، وہ بھی امتحان میں۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر کو مال دے کر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو غریب رکھا گیا ہے، ایماندار ہے، اس کا امتحان نہیں لیا جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ مومن اور مسلم جس حال میں ہے وہ حالت امتحان ہے۔ امیری رہو تو، غریبی رہو تو، نوجوانی رہے تو، بڑھاپا رہے تو، اولاد رہے تو، اولاد نہ رہے تو، کسب معاش کی وسعتیں رہے تو یا تنگیاں رہے تو، امراض اور عوارض رہے نہ رہے، دونوں ہر صورت میں ایک مسلمان دراصل امتحان ہی کے دائرے میں ہے۔ صلاحیتوں کے اعتبار سے امتحان ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تم کو آزمائیں گے۔ کہنے والے کون؟ اللہ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ پورے ایمانداروں سے، چاہے وہ ایمان صالحیت کے درجے کا ہو، چاہے وہ ایمان شہادت کے درجے کا ہو، چاہے وہ ایمان صدیقیت کے درجے کا ہو، چاہے وہ ایمان نبوت کے درجے کا ہو، امتحان ضروری۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا۔ اور عجیب انداز کی آزمائش تھی آقا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ خواب میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی بیداری میں، حضرت حسین کی شہادت کی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ، آپ کی بیوی صاحبہ، جن کا نام ام الفضل جن کو کہا جاتا ہے، ام الفضل زوج عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عجیب خواب دیکھا۔ خواب انہوں نے ایسا عجیب دیکھا کہ بظاہر دیکھنے میں ایک دم پریشان کن معلوم ہوتا ہے۔ خواب یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکل گیا، اور وہ ٹکڑا ام الفضل کی گود میں آ کر گر گیا، حضرت عباس کی بیوی کی گود میں آ کے گرا۔ اب وہ اس خواب کی اس الجھن میں بیداری کے بعد اس
خواب کو تفصیلاً سنانے اور اپنے کو مطمئن کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تفصیلی دیکھا ہے، آپ کے جسم اقدس کو دیکھا ہے، آپ کے جسم مبارک سے گوشت کا ٹکڑا نکلا ہے اور پھر وہ میری گود میں ڈالا گیا ہے، میں الجھن میں ہوں، کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی بی بی فاطمہ کو لڑکا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عالم شہود میں تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام پہلے حرب رکھا، جو جنگ اور لڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ لڑنے اور جنگ کے الفاظ ان کے لیے نہیں ہیں، میں نے ان کا نام حسین رکھا ہے، تم جو نام رکھے وہ نہیں، ایسے نام رکھو جس میں سلامتی ہو، جس میں راحت ہو، جس میں عافیت ہو، جس میں شانتی ہو، جس میں سلامتی ہو، جس میں فعال نیک ہو، جس میں فعال بد نہ ہو، اچھا نام رکھو، میں نے ان کا نام حسین رکھا۔ چنانچہ بیانے ہی وہی سے تعبیر ہوئی، حضرت بی بی فاطمہ کو لڑکا ہوا اور پھر آپ نے ان کا نام حسین رکھا اور وہ ام الفضل کی گود میں رکھا گیا تھا۔ تعبیر جیسی کہ ویسی ظاہر ہو گئی۔ اب وہ بچے کو دیکھتی رہی۔ کچھ وقفے کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ اٹھایا اور آقا کو دیکھنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا، رخ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ام الفضل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ ایسا کیوں فکر مند ہیں، آنسو بہا رہے؟ تو خوشی کا موقع ہے، آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بہت جلد من جانب اللہ یہ بات آئی ہے کہ بہت جلد میری امت میرے اس بچے کو قتل کر دے گی، بہت جلد میری امت اس بچے کو قتل کر دے گی۔ اس بچے کو ہاں، ایک ایسی عجیب قسم کی مشکلات ہیں، کیسا عجیب اور غریب ایک سجھائی نہیں دینے والے حالات ہیں، آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پیچھے کیا حق تعالی کی مشیت اور حکمت کار فرما ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ جو کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اس نے اللہ پاک سے درخواست کی، دعا کی کہ اے اللہ مجھے زمین پر بھیج، اور ایک غرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس فرشتے کی دعا قبول فرمائے، کہا کہ جاؤ مل لو، ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام پہنچاؤ، ایک پیغام پہنچا دے۔ اور وہ پیغام کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، اس کے بعد اس فرشتے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت نام لیا چاروں کا، ایک حضرت حسن کا اور دوسرے حضرت حسین کا اور تیسرے حضرت بی بی فاطمہ کا اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان چاروں کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو ان سے صلح کرے ان سے صلح کروں گا، جو ان سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔
جو ان سے صلح کرے میں ان سے صلح کروں گا، جو ان سے لڑیں گے میں ان سے لڑوں گا. اور خاص طور پر بعض شرف اور بزرگی کی خاص باتیں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستہ ہیں. مثال کے طور پر اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی اور ان کے بیٹے محمد یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا سے یہ بات سنی ہے. کیا بات؟ کہ حضرت تین اشخاص وہ ہیں کہ جن کو عمر کے چھوٹے حصے میں یعنی پورے صحابہ میں غالباً صرف 3 صحابہ وہ ہیں جن کو ان کی کم سنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دائرہ ارادت میں لیا اور ان کو بیعت کیا. ان میں سے ایک حضرت حسن، دوسرے حضرت حسین، ایک حضرت حسین، ایک حضرت ابن جعفر اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ابن عباس، یہ 3 حضرات وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے چھوٹے حصوں میں، ابھی یہ لوگ سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے ہی ان کو آقا نے بیعت فرما لیا. عام طور پر یہ سعادت بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اور وہ بیعت آقا کی تو مختلف انداز کی تھی. کسی کو بیعت علی الاسلام لیتے تھے، کسی کے بیعت علی الاستقامت علی الخیر لیتے تھے، کسی کے لیے بیعت علی الجہاد، کسی سے بیعت علی الجہاد لیتے تھے نا، اور کسی سے بیعت امر بالمعروف کی لیتے تھے، کسی سے بیعت نہی عن المنکر کی لیتے تھے، اور کسی سے بیعت سنن کی تاکید اور تاکید پر لیتے تھے، اور کسی سے بیعت عدم سوال پر کہ کسی سے تم سوال نہیں کریں گے لیتے تھے. یہ بہت سی قسمیں ہیں بیعت کی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں یہ تمام تفصیلات مل جاتی ہیں، ہے نا. بیعت علی الاسلام کوئی آدمی ہے اسلام کے دائرے سے باہر ہے، غیر قوموں میں ہے، اب وہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اب اس کو توبہ کرا رہے ہیں تو اس کو بیعت علی الاسلام کہا جاتا ہے. جہاد کے لیے بیعت لے رہے ہیں تو اس کو بیعت علی الجہاد فی الجہاد کہا جاتا ہے. ان دنوں حیدرآباد میں آسٹریلیا کی ایک کرسچن لڑکی آئی ہوئی ہے. اب وہ اسی ہفتے میں کہیں ہمارے ہاتھوں پر ایمان قبول کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں استقامت عطا فرمائے. تو اس کو بیعت علی الاسلام کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہوتی ہے بیعت مختلف قسم کی ہوتی ہے. تو حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر اور اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 اشخاص وہ ہیں کہ کم سنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی. یہ بعض خصوصیات ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. جس وقت حاکم مدینہ نے بیعت کے بارے میں بہت اصرار کیا اور تاکید کی اور گویا تحکمانہ لہجہ اختیار کیا، تو خاص بات یہ پیش آئی. محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں آقا کے دربار میں پہنچے. جی روضہ اقدس پر حضرت حسین رضی اللہ، خاص بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے. اب ظاہر ہے کہ صاحب قبر نانا ہے اور یہ نوازا ہے. آئے، صلاۃ و سلام عرضی کیا اور وہیں بیٹھ گئے، لپٹ گئے اور خوب رونے لگے اور کہنے لگے کہ نانا جان، امی بھی نہیں ہے، امی بھی نہیں ہے، ابا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. امی بھی نہیں ہے، ابا بھی نہیں ہے اور بھائی بھی نہیں ہے، آپ نے ہم کو تنہا چھوڑ دیا. یہ بیداری میں ہو رہا. اس طریقے سے گویا دعا صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد ایک درد دلی، کرب اور بے چینی، اضطراب اور عشق کے عالم میں جو ہوتا ہے وہ اسی بات ہو گئی. اسی درمیان میں خاص بات یہ پیش آئی کہ روتے 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 حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی غنود کی طاری ہو گئی، نیند سی لگ گئی.
خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زیارت ہوئی. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے سفر کی تیاری کرو، بیٹا سفر کی تیاری کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عالم میں یہ بات کہی کہ یہاں جانا وہاں جانا وہاں جانا، یہ نانا جان بہتر یہ ہے کہ آپ نے قریب پاس ہی میں ہے نا یہیں سے بلا لے، بالکل قریب میں ہوں بس یہیں سے بلا لے، آپ اپنے پاس کھینچ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بیٹا، جنت میں بہت سے درجے ہیں، وہ جنت والے درجے خصوصی درجے خاص لوگوں کو جی میدان کارزار میں جام شہادت نوش کرنے کے بعد ملا کرتے ہیں. صبر سے کام لینا، سفر کی تیاری کرنا. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے درد کیا ہوتا ہے، غم کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، میرا احساس بھی نہیں رہا کہ درد اور تکلیف اور کرب اور غم کیا چیز ہوتی ہے. یہ حضرت حسین اس دنیا میں بے چین اور ایک اپنا بے چینی کا اظہار کیا، تو ادھر سے یہ بات آ رہی ہے کہ ہم لوگ بھی ادھر سے بے چین ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں. یہ عالم روحانیت کا ایک باب ہے. یہ خواب اپنی جگہ پر خواب ہوتا ہے. جی شریعت مطہرہ کے اندر حجت والا اعتبار اس میں نہیں رہتا، لیکن ابواب الفضائل میں تشویق کے طور پر استناد اور اعتماد کے ساتھ روایت قبول کی جاتی ہے. تو میرے دوست اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو تیار کیا اور صبر سے کام لیا، صبح صدمی سے کام لیا. جی اور ہمیشہ کے لیے ایک بات طے کر دی کہ میں کسی ظالم شخص کے ہاتھوں پر بیعت ہونا نہیں چاہتا. ایسے شخص کے اوپر جس کے بارے میں شراب کا بھی الزام ہے، میں بیعت ہونے کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے حضرت پیران پیر محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سرداد نداد دست در دست یزید، سر دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھوں پر. ایک مرتبہ حضرت شہر بانو نے خواب دیکھا اور بڑا عجیب جی خواب ہی دیکھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی کمر کا پٹا باندھ رہی ہے اور کربلا کے میدان کو جھاڑو دے رہی ہے اور اس کے کنکر اور پتھر ہٹا رہی ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ جی بیٹے کے آنے کا انتظار ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ بچے کو کنکر پتھر چبھیں گے، اس لیے جی چاہتا ہے کہ کچھ میدان کو صاف کر دوں. انتظار ہے انتظار. جنت کے ان مراتب عالیہ کے لیے جو حق تعالیٰ نے شہداء کے لیے رکھا ہے وہ غیر معمولی. احیاء عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہوتے ہیں، زندہ. مگر زندگی کا اعتبار وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. زندگی کا اعتبار وہ ہے جس کو مفسرین کہتے ہیں، علماء محققین کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی تحقیق کہتی ہے. زندہ ہونے کا وہ مطلب نہیں ہے پہلے زندہ رہنے پر آپ کسی کو اپنی دعوت میں بلا لیتے تو دسترخوان پر اب بھی بلاؤ گے. زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ زندگی اور زندگی میں فرق ہوتا ہے نا. ہاں شہودی ناسوتی زندگی ہوتی ہے اور شہادت والی زندگی ہوتی ہے، برزخ والی زندگی ہوتی ہے، آخرت والی زندگی ہوتی ہے. مراتب ہوتے ہیں ہر چیز کے. شہیدوں کے بھی مراتب ہیں، شہادت کے بھی بہت بڑے اعلیٰ مراتب ہیں. ایک چھوٹی شہادت کہلاتی ہے، ایک بڑی شہادت کہلاتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دوسرے معنوں میں ظاہری اور باطنی شہادتوں کا ایک پیکر تھا جو سراپا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھتے تھے. بالخصوص سینے اطہر سے ختموں تک پورے مشابہ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے.
خاص شان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میرے دوست، حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا تھا، حضرت شہربانو نے ایک خواب دیکھا تھا، اور روایت محمد بن علی رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھتے تھے. بالخصوص سینے اطہر سے ختموں تک پورے مشابہ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. خاص شان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میرے دوست، حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا تھا، حضرت شہربانو نے ایک خواب دیکھا تھا، اور روایت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تو میں نے آپ حضرات سے نقل کر دی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی میں نے آپ سے عرض کر دی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ در حقیقت اس دنیا کے اندر ایک صاحب ایمان کا امتحان ہے. جو جس شان کا ایمان رکھتا ہے اس کو اسی شان کے ساتھ اسی بلند سطح سے آزمایا جاتا ہے. اسی لیے اولیاء کرام نے بتایا کہ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان ہو تو پھر وہ یوں سمجھے کہ ان کو انگار کے ڈلوں پر اور انگار کے بسترے پر ان کو لوٹنا ہے، اس واسطے کہ ان کا ایمان اتنا طاقتور ہے کہ ان کے جسم کی چربی سے آگ تو بجھ سکتی ہے مگر ایمان نہیں بجھ سکتا. وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی. آگ کا بستر بچھایا جاتا تھا، دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، ننگے بدن کرتا نکال کر لٹا دیا جاتا تھا. یہ چومیخے کے جس طریقے سے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے جاتے تھے، گرم گرم سلوں کو سینے پر رکھ دیا جاتا تھا. اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے جسم کی چربی سے انگار کے ڈلے ٹھنڈے ہوتے تھے. وہ ایمان تھا ان کا، اس کو بلالی ایمان کہا جاتا ہے. ایک اعتبار ہے ایمان کا. یہ توحید کے کمالات جب آدمی میں آتے ہیں تو مال کی قربانی بھی آسان ہوتی ہے، جان کی قربانی بھی آسان ہوتی ہے. جان اور مال کو کھپانا ایسے انسان کا مقصد زندگی کہلاتا ہے، مقصد زندگی ہو جاتا ہے. آدمی کا قربانی ہی در حقیقت انسانی زندگی کا ایک اعتبار رہتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ بس میں اس دنیا میں بس جام شہادت کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اسی لیے بہت سی مرتبہ دعاؤں میں آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک. اے اللہ آپ اپنے راستے میں اے اللہ شہادت عطا فرمائیے. فی سبیل اللہ، انسان جو اپنی جانی قربانی دیتا ہے وہ شہادت کا ایک رتبہ کہلاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس مرتبے کو دینا چاہتے ہیں. مراتب بہت زیادہ بلند مراتب، جتنا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی جنتوں کی نعمتیں وافر مقدار میں انسان کے لیے رکھی ہیں. یہاں تک کہ وہی ایک خصوصی صحابی اور خصوصی فرشتہ جو آیا تھا آقا کے دربار میں، اس نے ایک خاص بات یہ بھی کہی تھی. اس ارشاد کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کے بارے میں کہا کہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں. سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ. اسی طریقے سے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. بولے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوست، یہ جو جنت ملی، جنت کے مراتب ملے، درجات ملے، مراتب شہادت ملے، وہ کس بنیاد پر ملے؟ جھنڈا اٹھانے کی بنیاد پر، سینہ کوبی کی بنیاد پر، کپڑے پھاڑنے کی بنیاد پر، بال نوچنے کی بنیاد پر، مراسم محرم کی بنیاد پر. نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ. نسبت خاک رب عالم پاک، کدھر ہم لوگوں کی بے شعوری اور کدھر وہ ایمان اور کمالات توحید اور اس کے احساسات. بہت بڑا فرق ہے ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں. ہماری زندگی بہت کمزور زندگی، ان کی زندگی طاقتور زندگی. اللہ نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات.
جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں مردہ نہیں بولنا، بل احیاء، زندہ ہے زندہ. ایک جگہ ولکن لا تشعرون، جو زندگی ان کو عطا ہوئی ہے وہ زندگی بڑی شان کی ہے، اس زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے. دوسری جگہ ہے قرآن مجید میں بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، کھاتے ہیں. ایک روایت، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹھوں میں رہتی ہیں. پرندہ اتنا بڑا کہ ان کے پوٹھوں میں ان شہداء کی روحیں رہا کرتی ہیں. وہ جنت میں جہاں چاہیں چہچہاتے رہیں، جہاں چاہیں اڑتے رہیں، جہاں چاہیں پھرتے رہیں. اللہ نے وہ آزادی عطا فرمائی کہ جس کے اوپر ہزاروں قسم کی قیدیں قربان ہو جاتی ہیں. وہ آزادی ہے ان شہداء کو ملنے والی آزادی. پرندے کے اندر پوٹھے میں، یہاں کا پرندہ نہیں 2 انچ کا، جو وہاں کا پرندہ جنت کا. بہت عالی شان. جیسے آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں نا، ہزاروں جانوں کو لے کر ایک جہاز اڑتا ہے. کیسا اڑتا ہے؟ آپ بڑے کیا ہوائی جہاز بڑا؟ جیسے ہزاروں انسانوں کو لے کر ایک ہوائی جہاز اڑتا ہے، ایسے وہاں جنت کے جو پرندے ہوں گے وہ عالی شان پرندے ہوں گے. اور کیسے عجیب و غریب قسم کے پرندے ہوں گے. محدثین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا ذہن یوں کام کرے، ابلا ہوا رہے تو اچھا ہے، پر اتنا سوچنے کے بعد وہ ابلی ہوئی حالت پر آپ کے سامنے رہے گا. یہ بھنا ہوا رہے تو اچھا ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ اسی حال میں وہ گوشت آپ کے پاس رہے گا. جی، بنا ہوا رہے اسی حال، آپ جیسا چاہ رہے ویسا رہے گا. اگر آپ نے یہ سوچا کہ یہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ گیا تو اچھا ہے، تو ویسا ہی ہو جائے گا. اس شان کا رکھا. حدیثوں میں آیا ہے جنتی کو جو جنت دی جاتی ہے وہ اس شان کی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی بال بشر. جنت میں وہ ہے جو نہ کسی کان نے دیکھا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر گزرا. وہ اللہ پاک نے رکھا ہے جنت میں. مستند روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جنت کی ایک حور اپنے جسم پر 70 جوڑے پہنے ہوئے رہے گی، اور 70 جوڑوں کے اندر سے اس کا جسم چھانک رہا ہوگا. اس شان کی اللہ نے نعمتیں رکھی ہے وہاں، مگر کن کو ملتی ہے وہ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. کام ٹھیک ہونا، کام کب ٹھیک ہوتا ہے؟ جب عقیدہ ٹھیک ہو. عقیدہ کب ٹھیک ہوتا ہے؟ صحیح عقیدے والوں کے ساتھ رہے تو عقیدہ ٹھیک ہوتا. ایمان والوں کے ساتھ رہو گے، اعمال والوں کے ساتھ رہو گے، قرآن والوں کے ساتھ رہو گے، حدیث والوں کے ساتھ رہو گے، فقہ والوں کے ساتھ رہو گے، اصحاب توحید کے ساتھ رہو گے، اصحاب القلوب کے ساتھ رہو گے، اولیاء کے ساتھ رہو گے، تو اللہ پاک کام بناتے رہیں گے. ملے وہ سب چیزیں ملیں گی. کب ملیں گی؟ جب اپنی زندگی میں ایمان اور عمل لائے گا. اور ایمان اور عمل ایسا جامع عنوان ہے کہ سارے کے سارے شعبے دین کے کھچا کھچ اور فوری طور پر لگے بندھے چلے آتے ہیں. ہر عمل اعمال کے ساتھ وابستہ، ہر عقیدہ فکر کے ساتھ وابستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اپنی فکر کو اچھا کرنا، اہل فکر کے ساتھ رہنا، اپنے علم کو اچھا کرنا، اہل علم کے ساتھ رہنا، اپنے عمل کو اچھا کرنا، اپنے اہل عمل کے ساتھ رہنا، فضائل کے ابواب سیکھنا، اصحاب الفضائل کے ساتھ رہنا، فضیلت کے باب سیکھنا، فضائل والے کام کرنا. یہ جو شہادت والی جو مرتبے ہیں یہ سب کیا ہے؟ فضیلت والے درجات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشاندہی کی تھی کہ یہ جنت ہیں، یہ جنت کے درجے ہیں، یہ بالا خانے ہیں، یہ مراتب ہیں. یہ اللہ پاک ان کو دیتے ہیں جن کو آزمایا جاتا ہے. کن کن چیزوں سے؟ کبھی خوف سے آزماتے ہیں، من الخوف،
اور کبھی آزماتے ہیں بھوک سے، کبھی آزماتے ہیں بھوک سے۔ ان تمام مراحل سے گزرنا پڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کام نے شدت برتی اور جب ان کا گھیراؤ کیا گیا تو کھانے پانی کی بھی تکلیف پیش آ گئی۔ حاکم کا حکم ہے کہ یہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، سوار پیئیں اور شتر پیئیں، جو تشنہ لب جہان میں ہے وہ آن کر پیئیں، حیواں پیئیں، پرند پیئیں، جانور پیئیں، کافر طلب پیئیں تو نہ تم منع کیجیے پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ ساری دنیا کی چیزوں کو پانی پینے دینا مگر پانی روک لینا ہوتا۔ لانے کی کوششیں کی گئی، رکاوٹ ڈالی گئی، مشکیزہ بھر کے لایا گیا، اس کو چھید دیا گیا، مشکیزہ بھر کے لایا گیا، اس کو انڈیل دیا گیا، پانی لانے کی کوشش کی گئی، وہاں پر بازوں کو دم توڑ دینا پڑا۔ یہ سارے حالات پیش آتے رہے۔ یہ حضرت علی بن جعفر بھی شہید ہوئے، علی اصغر بھی شہید ہوئے، علی اکبر بھی شہید ہوئے جی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی واقع ہوئی۔ اور کس شان کے ساتھ جس وقت جی شمر نے آپ کے اوپر تلوار چلانی چاہی، آپ نے یہ بات کہی کہ تو تلوار کیسے چلا سکتا ہے اس گردن کے اوپر، میں سوار ہوا ہوں میرے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر۔ ہٹ بولے، ہٹایا۔ اس کے بعد کہا کہ کیا وقت ہے؟ بولے نماز ادا کرنا ہے، نماز کا وقت ہے، غالباً جمعے کا دن تھا، نماز ادا کرنا ہے۔ فرمایا کہ میں پہلے نماز ادا کر رہا ہوں، جو بھی درمیان میں بعد میں جو کرنا ہے کر لینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں، لاشیں تڑپ رہی ہیں، 70-72 نفوس جی اپنی جانوں کو خدا کے حضور میں پیش کر چکے ہیں، اور مقابل میں آنے والی فوج میں مدنی ہزاروں کی تعداد ہے یا لاکھوں کی، کتنے انسان موجود ہیں۔ لیکن اس صورت حال میں بھی جب نماز کے وقت کا احساس ہوا اور معلوم ہوا کہ وقت صلات ہے، آپ نماز کے لیے آپ نے قائم کرنی شروع کر دی۔ اور کیسے وقت میں جی شمر نے یا خولی نے اسی طریقے سے سنان وغیرہ نے حملہ کیا، جبکہ آپ حالت نماز میں ہیں اور حالت سجدے میں ہیں۔ جی ہے کون ابن علی صاحب؟ جی خدا کا مت والا، گلے پہ تیغ، زباں پر ہے ربی اللہ لا۔ ہے کون ابن علی صاحب خدا کا مت والا، گلے پہ تیغ، زباں پر ہے ربی اللہ لا۔ ایسے وقت حضوری میں اپنے کو پیش کیا کہ اللہ آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، مگر اس حال میں کہ حالت صلات میں رہوں، سجدے کی حالت میں رہوں، اور میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وسجد وقترب کا اعتبار دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سجدہ کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ سے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ پاک نے ان کی زندگی کو حیات جامد عطا فرمایا۔ ان کی نظر زندہ ہے، ان کی فکر زندہ ہے، ان کے آثار زندہ ہیں، ان کے افعال زندہ ہیں، ان کی صفات زندہ ہیں، اور ان کی شان شہادت زندہ ہے اور قیامت تک کی قائم رہے گی۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اللہ پاک اپنے خصوصی کرم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے پاکیزہ جذبات اور جذبہ شہادت ہم کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے طفیل میں ہمارے مقاصد پورے فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب کرے۔ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار انہیں حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو افراط اور تفرید کے چکروں سے نجات عطا فرما، باطل مذاہب سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ اہل حق میں ہمارا شمار فرما، دنیا اور آخرت کی سعادت اور عافیت ہمارا مقدر فرما۔ وصلی اللہ علی نور نورہا پیدا وآخر دعوانا الحمدللہ۔